بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 170 171۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کو کہا جاتا ہے، ان کافروں کو، یہودیوں کو، اتبعوا، تم تابعداری کرو، ما انزل اللہ، وہ جو اللہ نے نازل کیا، اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، دین اسلام کی تابعداری کرو، مسلمان ہو جاؤ۔ قالو، تو وہ کہہ دیتے ہیں، بل نتبعو، بلکہ ہم تو تابعداری کرتے ہیں، ما الفینا علیہ آباءنا، اس دین کی جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو، وہ دین زیادہ صحیح ہے۔ اولو کان آباؤہم، اللہ فرماتے ہیں اگرچہ ہو ان کے آبا یعنی باپ دادا، لا یعقلون شیئا، وہ عقل نہیں رکھتے کسی چیز کی، نہیں سمجھتے کوئی چیز دین میں سے، ولا یہتدون، اور نہ وہ سیدھے رستے پر تھے اور نہ وہ سیدھے رستے پر ہوں۔ ومثل الذین کفروا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کے دین سے، کمثل الذی، مثال اس آدمی کی ہے، ینعق، جو پکارتا ہے، بما لا یسمع الا دعاء و نداء، بما، ایسی چیز کو یعنی جانور کو، لا یسمع، جو نہیں سنتا، الا دعاء، مگر آہستہ پکار، و نداء، اور بلند پکار، صرف پکار سنتا ہے، باقی اس کو سمجھتا نہیں۔ سم بکمن، سمن، یہ لوگ جو ہے یعنی بہرے ہیں، بکمن، اور گونگے ہیں، عمین، اور اندھے ہیں، وہم لا یعقلون، بس وہ کوئی عقل نہیں رکھتے، کوئی چیز سمجھتے نہیں۔ اللہ جل شان ذات عالی نے فرمایا ان کافر یہودیوں کی یہ مثال ہے۔ اس کا شان نزول پہلے بھی گزرا، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دعوت دی دین اسلام میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کی بات کو، دین کو زیادہ مانتے ہیں، اس پر ہم مضبوط جو ہے کڑے ہیں، تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ باپ دادا کی بات تب بہتر ہو سکتی ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے، اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب وہ عقل بھی رکھیں، دین کو سمجھ رکھیں، مجتہد ہو، دین کو سمجھیں، اور دوسری بات یہ، اگر وہ خود دین کو نہ سمجھے، وہ خود ہدایت پر ہو، حق دین کے تابعداری کرتا ہو، باپ دادا اگر حق دین کے تابعداری کرتے ہوں، ہدایت پر ہو، یا دین کو سمجھنے والے ہوں، جیسے ائمہ کرام اور مجتہدین حضرات، محدثین حضرات، جو ائمہ جو فقہا ہے، وہ دین کو سمجھنے والے، اور محدثین حضرات دین کے تابعداری کرنے والے ہیں، حق بات کے تابعداری کرنے والے ہیں، ہدایت پر ہیں۔ تو اگر ان کے باپ دادا اس طرح ہوتے کہ وہ دین کو سمجھنے والے ہوتے یا سیدھے رستے پر چلنے والے ہوتے، تو پھر صحیح تھا کہ یہ باپ دادا کی تابعداری کرتے تو یہ بھی سیدھے رستے پر چل پڑتے، لیکن ان کے باپ دادا جن کی تابعداری کرتے ہیں، لا یعقلون شیئا، اللہ فرماتے ہیں کہ دین کی کوئی بات نہیں سمجھتے، حق دین کی کوئی بات سمجھتے بھی نہیں، ولا یہتدون، اور نہ سیدھے رستے پر ہیں، اور ان باپ دادوں کی وہ کیا کرتے ہیں، یعنی تابعداری کرتے ہیں۔ توجہ کریں، بعض لوگ تقلید کے متعلق یہ بات کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، سورۃ لقمان میں فرمایا کہ جو میری تابعداری کرے، جو میری طرف متوجہ ہو، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس کی تابعداری کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جو نیک لوگ ہوں، ان کے
ہم صورت فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء کرام، یہ صالحین میں سارے شمار ہیں۔ شہداء جی دین پر چلتے ہوئے اپنا نہ جان کا نذرانہ دین پر پیش کر دے، دین پر تمام قربانی کی انتہا کر دے۔ صدیقین بھی ان سے بھی بلند ہیں مقام میں، اور انبیاء بھی سب سے بلند ہے۔ تو چونکہ جب امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پہلے نبیوں کے دین جو ہے منسوخ ہو گئے، اور دین اسلام جو ہے وہ اللہ نے کمال تک پہنچایا۔ اب دین اسلام کو ماننا اور اس کی تابعداری کرنا یہ حق بات کی تابعداری، لیکن انہوں نے اس بات کی تابعداری نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، وہ نہ دین کو سمجھنے والے ہوتے اور نہ سیدھے رستے پر تھے، نہ حق بات کی تابعداری کرنے والے تھے۔ یہی تو بات ہے کہ قبر میں فرشتے پوچھیں گے جب ماریں گے مجرم کو، کافر کو، تو کیا کہیں گے؟ لا تلیتا ولا دریتا، نہ آپ نے حق بات کی تابعداری کی، اگر آپ خود نہ سمجھتے تو حق لوگوں کی تابعداری کرتے جو سیدھے رستے پر چلنے والے تھے، ولا دریتا، اور نہ خود حق کو سمجھنے والے تھے، نہ آپ کو خود حق سمجھا۔ تو اب میرے بھائی توجہ کریں، جو حق بات سمجھنے والے وہ کون ہیں؟ انبیاء ہے نا، اور ہمارے لیے کیا ہے؟ امام الانبیاء اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، اور ائمہ کرام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو اولیاء کرام ہیں انہوں نے صحابہ کرام کی تابعداری کی تو اللہ نے ولایت تک پہنچایا، اپنے دوستی تک پہنچایا، ایک مقام خاص تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ کیونکہ سورۃ فاتحہ میں یہ بات گزری تھی کہ ہدایت کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ انابت، حق بات کی طرف رجوع ہو جائے، یہ شروع ہے۔ دوسرا درجہ اراءت ہے کہ حق بات آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ تیسرا درجہ جو ہے استقامت ہے کہ آپ حق بات پہ مضبوط ہو جائیں اور اس پہ چلتے رہیں۔ حق بات آپ کو سمجھ آئی ہے، لیکن بہت دیکھو تمام مسلمانوں کو الحمدللہ حق بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن مشکل کیا ہے؟ استقامت ہے تیسرا درجہ۔ اور یہ سورۃ فاتحہ ہمیں ہر رکعت میں اللہ سے یہ مانگتے ہیں، یا اللہ سیدھے راستے پر ہمیں چلائے، سیدھے راستے پر ہمیں چلائے، سیدھے راستے پر ہمیں چلائے، بار بار۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیبتنی سورۃ ہود، سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورۃ ہود و اخواتہ، اور اس کے ساتھ دوسری سورتوں نے جس میں قیامت کا ذکر ہے، اذا الشمس کورت ہے، عما یتساءلون ہے، تو فرمایا کہ جو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سورۃ ہود میں کیا حکم؟ واتبع سبیل من اناب الی، اللہ فرماتے ہیں واستقم کما امرت ولمن تاب معک۔ سورۃ ہود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ سیدھے راستے پر قائم رہیے، خود بھی اور جنہوں نے آپ کے ساتھ رجوع کیا ہے ان کو بھی اپنے ساتھ قائم رکھیں۔ مسلمان کا فکر، صحابہ کرام کی فکر، اب حضور تربیت فرما رہے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کو اپنے ساتھ لے چل، اپنے صحابہ کو اپنے ساتھ چلا سیدھے راستے پر۔ حضور فرماتے اس صورت نے مجھے کیا کر دیا؟ بوڑھا کر دیا، اتنا بڑا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میری قبر میں ٹھیک ہو جاؤں، باقی لوگ کی مرضی، نہیں، مسلمانوں کے بھی ساتھ فکر کر رہے، یہ امت اجتماعی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ حضور فرماتے اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا کہ میں خود بھی سیدھے راستے پر قائم رہوں، قائم رہنا استقامت، اور اپنے صحابہ کو بھی اس کے ساتھ قائم رکھنا، اس بات نے، اس فکر نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اب استقامت کی اصل چیز ہے۔ اب غرض یہ کہ مسلمان تو یہ جانتے ہیں الحمدللہ کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، سود گناہ ہے، جھوٹ گناہ ہے، فراڈ، دھوکہ، فریب جو ہے، یہ ساری چیزیں، چوری ڈاکہ، یہ گناہ ہے، حرام ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ کرم والا معاملہ فرمائے، اللہ جل شان ذات عالی اپنے کرم سے، اپنی بخشش سے ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ تو آپ نے سمجھا دیا ہے، اب اس پر چلانے ہمیں چلا دے، یہ ہم بار بار اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ میں ہدایت میں کون سی بات ہم اللہ سے مانگتے ہیں؟ یہ تیسرا درجہ استقامت۔ اب جب آدمی اللہ کو، اللہ جل شان ذات عالی جس بندے کو استقامت عطا فرمائے اور اسی راستے پر قائم رہے، قائم رہے، قائم رہے، تو اللہ آخری درجہ جو
ربط قلب ہے ایمان کا کمال درجہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے، یہ ولایت کا درجہ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت پر قائم رکھتا ہے اور پھر وہ گمراہ نہیں ہوتا، اس کا نفس امارہ جو گناہوں کی طرف حکم دینے والا ہے وہ مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ شروع میں نفس ہے نا گناہ کی ترغیب، بھائی یہ گناہ کرو یہ گناہ کرو، اور وہ شیطان کے لیے سواری ہے نفس، ہاں، اور شیطان پھر اتنا قوی ہوتا ہے وسوسوں میں، اگر نفس کو گناہوں سے طاقتور کر دیا ہے، اب ایک آدمی نیک عمل کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، روتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ جل شانہ ذات عالی اس کو نفس کو لوامہ میں تبدیل کر دیتے ہیں، پھر گناہ پہ ملامت کرتا ہے، گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں بچ سکا، اور گناہ ہوئی، غیبت ہوئی، کوئی اور گناہ ہوا، پھر ملامت بار بار یہ آپ نے کیا کیا، بار بار ملامت، یہ نفس کا دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ جو ہے مطمئنہ ہو جاتا ہے، جب نیکیوں پر انسان مستقیم رہے اس کا نفس مطمئن، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے اور عام آدمی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیوں؟ عام آدمی کا نفس امارہ ہوتا ہے، وہ گناہوں پر حکم دیتا ہے، اس سے دوسرا درجہ لوامہ ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، وہ نیکی پر جو ہے مطمئن ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا وہ اللہ کا ولی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی اتباع کرے اور نیکی پر قائم رہے، یہ نہیں کہ ایک آدمی نہ نماز پڑھے، چرس پیے، اور جو مروجہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں، جو لوگ اللہ کے ولیوں جو نہ قمیص پہنتا ہو نہ شلوار پہنتا ہو، ٹھیک ہے نا جی، یا قمیص پاڑی ہوئی ہو، یا یہ ولایت نہیں میرے بھائی۔ ولایت کیا ہے؟ حق دین پر قائم رہنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، گناہوں سے بچنا، شراب، جوا، ان چیزوں سے اپنی حفاظت کرنا، نشے سے حفاظت کرنا اپنے آپ کی، تو یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی دوستی نصیب فرمائے۔ تو یہ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی کفر جو کافر ہیں، کَمَثَلِ الَّذِي، جن نے کفر کیا یہودیوں کی اور کافروں کی، کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، مثال اس جانور کی ہے جس کو پکارا جائے تو وہ نہیں سنتا، تو وہ نہیں سمجھتا مگر سوائے اس کے کہ وہ آواز سنتا ہے۔ دعا منا قریب سے پکارے تو وہ دعا ہے، اور ندا اور دور سے پکارے تو وہ آواز، بس دعا اور ندا سنتا ہے، آہستہ پکار اور بلند پکار سنتا ہے، آگے اس کو سمجھتا نہیں۔ تو ایسے جو جانور ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کافروں کی مثال اس طرح ہے، سم بکم عمی فہم لا یعقلون، سم، یہ لوگ جو ہے بہرے ہیں، حق عن الحق، کے حق بات سننے سے بہرے، وہ بکمن، اور حق بات کہنے سے گونگے ہیں، عمیون، اور حق دیکھنے سے جو ہے اندھے ہیں، لا یعقلون شیئا، تو وہ کسی دین کی کسی بات کو سمجھتے نہیں۔ آدمی نیک کام کرتا ہے، گناہوں سے سب سے پہلے کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، اور رسالت کا اقرار کرتا ہے، محمد الرسول اللہ۔ تو یہ جو یہودی تھے وہ تو لا الہ الا اللہ کو تو مانتے، لیکن بعد میں اس سے شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اس علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، لیکن یہ کہتے کہ سارا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن ہمارے بت ان کے ساتھ شریک ہے۔ تو لا الہ الا اللہ مانتے تھے، اس بات میں جو اللہ تعالیٰ کے مطابق، جو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ تھا اس کے مطابق نہیں مانتے تھے، اپنی مرضی سے مانتے تھے، اور محمد الرسول اللہ کا انکار کرتے تھے۔ نہ لا الہ الا اللہ کا مکمل یہ کہتے ماننے والے تھے جس طرح اللہ تعالیٰ ان سے چاہتا تھا کہ بھائی میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کہ حضور پاک کی مکمل نقش و قدم پر چلنا، تو وہ جو ہے دونوں میں وہ کمی کرتے تھے، توحید میں بھی اور رسالت میں بھی، دونوں میں کمی کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ ایک کے قائل تھے مکمل، آدمی توحید کا قائل ہوتا ہے تو پھر محمد رسول اللہ میں خود آ جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن ہی نہیں سکتا جو محمد رسول اللہ کی تابعداری نہ کرے، ٹھیک ہے نا، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے وہ ضرور بھی ضرور جو ہے اس کے قلب میں لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ حضور کی تابعداری اللہ کی محبت کی علامت ہے اور لا الہ الا اللہ کی علامت ہے، اور لا الہ الا اللہ حضور پاک رسالت کی، یہ بالکل لازم ملزوم ہے، ان کے درمیان فرق ہو ہی نہیں سکتا۔ جو لا الہ الا اللہ کا صدق کے دل سے اقرار کرے وہ محمد رسول اللہ کا ضرور کرے، جو محمد رسول اللہ پر عمل کرنے کی کوشش کرے وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار اس کے دل میں ضرور آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو اپنی محبت کا کی علامت بتلائی۔ غرض یہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حق بات کو سمجھ نہیں رہے تھے، اس وجہ سے وہ کیا کرتے تھے؟ حق سے دور جا رہے تھے۔ یہاں پہ ایک حدیث پاک ہے، بحیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ایھا الناس اے لوگو ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، وہ پاک مال قبول کرتے ہیں، وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ نے مومنوں کو وہ حکم دیا ہے جو مرسلین پیغمبروں کو دیا ہے، وہ کیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، اے رسولو، اے اللہ کے نبیوں پیغمبروں رسولو کلو کھاؤ من الطیبات پاک چیزیں، وعملوا صالحا اور نیک عمل کرو۔ جو آدمی اپنا رزق پاک کرتا ہے تو اس کا عمل بھی خود پاک ہو جائے گا۔ جو آدمی یعنی حرام کھاتا ہے یا حرام میں کچھ کھاتا ہے، ہاں جی، تو وہ جو ہے گناہ کی طرف مائل ہوگا۔ یہ اللہ نے دونوں کو ملایا ہے۔ فرماتے ہیں نا کہ 80% لوگ حرام کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے اللہ سے دور ہے۔ اگر لوگ اپنے کھانے پینے کو پاک کر دینا تو وہ خود نیک عمل کا مزاج بن جائے گا۔ 80% لوگ اللہ سے دور کی، دین سے دور کس وجہ سے؟ حرام کھانے کی وجہ سے۔ تو یہ فرمایا کہ جو نبیوں کو رسولوں کو حکم دیا وہی اللہ نے مومنوں کو بھی حکم دیا کہ پاک چیزیں کھاؤ، عمل صالحہ اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، یقیناً میں جو تم عمل کرتے ہو میں علیم، جاننے والا ہوں، جانتا ہوں۔ یہاں پہ وہ حدیث جو پہلے بھی ایک دفعہ بیان ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف اور ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر، ایک آدمی کا اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا جو لمبے سفر والا ہو، اشعثا گردہ غبار یعنی پراگندہ بالوں والا ہو، اخبر اس پہ گرد و غبار ہو، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتے یا رب یا رب، الحاح جاری کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مطعمہ حرام، حالانکہ اس کا کھانا حرام، وہ مشربہ حرام، اور اس کا شراب پینا بھی، پانی پینا، جو چیزیں پی رہا ہے وہ بھی حرام ہے، وہ ملبسہ حرام، اور اس کا لباس بھی حرام کا ہو، وہ غذی بالحرام، اور اس کی غذا حرام سے ہوئی ہو، فأنا یستجاب لذالک، حضور فرماتے ہیں اللہ کیسے اس کی دعا قبول کریں گے؟ کیا مطلب؟ ایک آدمی کھانا پینا حلال کر دے، کھانا پینا حلال کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ یہ آدمی کہتے ہیں میں مستجاب الدعوت بنوں تو کھانا پینا حلال کر دے، حرام سے بچے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ رزق حلال کی توفیق نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، باقی امین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔